بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم دعا کی قبولیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوتی، بس آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بس صحیح سے دعا نہیں مانگ رہے۔ دعا قبول کروانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم آپ کو اپنی دعا قبول کروانے کا ایک وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کیسے معجزاتی طریقے سے قبول ہو رہی ہے۔ آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو کہیں نوکری نہیں مل رہی، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی بہت اچھی نوکری ہو جائے گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، خواہ آدمی جتنا ہی گناہگار یا بدکار سے بدکار کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا غیر مسلم بھی ہے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہوتا۔ دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک ممتاز صفت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دعا سے اللہ رب العزت پر بھروسے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ دعا عافیتوں اور مصیبتوں کی روک تھام کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا اپنے اثر اور تاثر کے لحاظ سے ایک مومن کا ہتھیار، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دعا کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اتنے گناہوں کے باوجود انہیں خود سے مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم بے راہ ہو جب تک میں تمہیں ہدایت نہ دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے جس کی کھجور ٹیڑھی ہے، اور میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں۔ اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون سا سودا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجوروں کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو یہ میری معذرت ہے۔ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو دہدہ، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو مجھے لے دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا، اچھا بھائی منہ سے بول، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اپنا سارا باغ مجھے دے دے، یہ ایک کھجور کا درخت لے لے۔ اور باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں،
اور یہ ایک کھجور کا درخت ہے۔ صحابی کہنے لگے پکے ہو، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجوروں کے درخت مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ ابو دہدہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اپنی بیوی کو آواز دی باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا یا ابو دہدہ کیسے کیا سودا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا باغ دے دیا، وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا، اور فرمایا میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دہدہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بہت سے بزرگان کی موجودگی میں درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں لیا جائے تو ایک مرتبہ اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر سینڈ کریں، یا پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی جو دعا ہے اس میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خاص دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔